الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ آغا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے، آغا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے، سامان ہے 100 برس کا بلکہ خبر نہیں ہے، اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، جاگنا ہے تو جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، ورنہ حشر تک سونا پڑے گا پھر خاک کے سایہ تلے، 2 دن کی زندگی میں نہ اتنا اچھل اچھل کے چل، رستہ ہے چل چلاؤ کا پیارے سنبھل سنبھل کے چل، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی یہ، بمیں زندگی 1000 سال ہوئے، ایک روز جدائی جدائی یہ، تیری میری کیا حیثیت ہے، نہیں چھوڑیا موت نبیاں نو، او بھی رحلت کر کے دنیا تو جے دلئی کائنات سجائیے۔ میرے انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج ہم سب اللہ پاک کے گھر کے اندر ہمارے محترم بھائی محمد اصغر، بھائی محمد انور، ان کے دوسرے بھائی، ان سب کی والدہ محترمہ کے اصال ثواب کے لیے اللہ کے گھر کے اندر ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سب نے دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لواحقین کو، رشتہ داروں کو، اولاد کو، بہن بھائیوں کو، متعلقین کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو ہر وقت موت کی تیاری کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ماں باپ انسان کے لیے بہت عظیم الشان نعمت ہے، ایسی والدین نعمت ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
عمر مبارک جب 6 برس کو پہنچتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ کے ساتھ ابوا کے مقام پر موجود ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا وہاں انتقال ہو جاتا ہے۔ جب انتقال ہوتا ہے وہاں انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ابوا کی چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر بنا دی جاتی ہے۔ محبوب کی عمر ابھی 6 برس کی ہے اور آپ کے ساتھ ایمن موجود ہے۔ ایمن آپ کو پکڑتی ہے، پکڑنے کے بعد اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد اس پہاڑی سے نیچے اترتی ہے اور اونٹنی پر سوار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا محمد، مکہ المکرمہ کی طرف ہم نے جانا ہے، وہاں تمہارا دادا عبد المطلب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی سے نیچے اترتے ہیں، دوڑتے ہیں، ابوا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں چڑھنے کے بعد اپنی ماں کی قبر کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، تمہارے اوپر مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ آئیں تو میرے دکھوں کو دیکھ لیا کرو۔ تمہارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے در یتیم پیدا کیا۔ اللہ کے محبوب پیدا ہوئے باپ کا سایہ سر پر موجود نہیں تھا۔ 6 برس کی عمر کو پہنچتے ہیں، ماں کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی خیر خواہی کے اندر اتنے ظلم و ستم اور اتنی تکلیفوں کو برداشت کیا کہ کسی نبی اور رسول نے اتنی تکلیفوں کو برداشت نہ کیا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے اور باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا ہے۔ آج پوری دنیا کے لوگ جنت کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتے ہیں، حالانکہ جنت تو ماں باپ کی دعاؤں کے اندر ہے، جنت تو ماں باپ کی خدمت کے اندر ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین فرمایا جو بد دعا نوریوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ کیا بد دعا کی؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی وہ بندہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ تو کتنی بربادی ہے ان کے لیے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی بڑھاپے کے اندر خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر لیتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ اپنے ماں اور باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے ان کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مقبول حج عمرے کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، ان کی زیارت کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، جو بندہ 100 مرتبہ دن میں اپنے ماں باپ کی محبت کے ساتھ نیت اور ارادے کے ساتھ زیارت کرے گا، اللہ 100 مقبول حج عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دے گا۔ یہ دنیا کا نظام ہے، دنیا کے اندر انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بالآخر ہر انسان کو موت آنی ہے۔ جب وہ ہستی، وہ اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ، ساری کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنا جو ہے حبیب بنا کر بھیجا، وجہ کائنات بنا کر بھیجا، جب وہ دنیا کے اندر نہیں رہے جن کی وجہ سے کائنات کا نظام بنا سجا چلا، تو ہم اس سے پتہ چلا کہ جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے اس کو دنیا سے جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بالکل آخری ہے اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے جو آخرت کے اندر زندگی ملنے والی ہے۔ لہٰذا دنیا کے اندر رہتے ہوئے
انسان کو یہ چند دن کی زندگی سنبھل کر اتباع سنت کے مطابق گزارنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ایمان والوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور آسمان دنیا پر تشریف لانے کے بعد خدا کی طرف سے خدائی پکار لگتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا چاہنے والا اس کو میں رزق عطا کر دوں، ہے کوئی اولاد کا چاہنے والا اس کو میں اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی میرے بندو مجھ سے روزی کا چاہنے والا اس کو روزی عطا کر دوں، ہے کوئی گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرنے والا اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ادھر مسلمان ایمان والے بندے رات کے وقت اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تمہارے مانگنے میں دیر ہے، مجھ رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ پھر رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ کہ جس مہینے کے اندر اللہ کی اتنی رحمتیں عام ہوتی ہیں کہ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کے اندر 7 لاکھ جہنمی افراد کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ پھر افطاری کے وقت اس ماہ مقدس کی برکت سے ہر افطاری کے وقت میرا رب اس مہینے کی برکت سے 10 لاکھ جہنمی افراد کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ آتا ہے، اس کا جو بندہ پہلا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا روزہ رکھنے کی برکت سے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ادھر مسلمان رات کے وقت نماز تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بزرگ بھی کھڑے ہوتے ہیں، نوجوان بھی کھڑے ہوتے ہیں، بیمار بھی کھڑے ہوتے ہیں، تندرست بھی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور ندامت کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، عاجزی انکساری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا رب تو بڑا قدردان ہے، جو ہی بندہ اللہ کے حضور نماز تراویح کا ایک سجدہ کرتا ہے، ایک سجدے کے عوض میرا رب 1500 نیکی اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ، اس مہینے کے اندر ہر عمل کا ثواب دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 70 کے برابر اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس ماہ مقدس کے اندر جو بندہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، میرا رب 70 کے برابر اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتا ہے۔ یہ ماہ مقدس رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ عطا کی ہیں جو دوسری امتوں کو عطا نہیں کی۔ میری امت کے روزہ دار کے منہ کی بدبو میرے رب کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرے نمبر پر روزہ دار کے لیے سمندروں کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ نمبر 3، روزہ دار کے لیے ہر روز جنت سجائی جاتی ہے۔ نمبر 4، روزہ دار کے لیے سرکش شیاطین اس مہینے کے اندر قید کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، روزہ دار کی اس مہینے کی آخر کے اندر مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے جو رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیتا ہے اور اس کے دن اور رات کے اندر اللہ کی عبادت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر جو ہی یہ مہینہ گزرتے گزرتے اختتام پذیر ہوتا ہے، ادھر یہ مہینہ اختتام پذیر ہوتا ہے، جو وہ مسلمان بندے جنہوں نے اس مہینے کا احترام کیا ادھر ان کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام نے اس شخص کے لیے بد دعا کی ہے کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ آ جائے اور اس مہینے کے اندر وہ بندہ اللہ کی عبادت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ بد دعا کرنے والے نوریوں کے سردار
اس پر آمین کہنے والے ساری کائنات کے سردار، اس کی قبولیت کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اگر مسلمانوں کے اندر اس کا ادب و احترام بیٹھ جائے پھر تو 24 گھنٹے کی زندگی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے۔ ایک مجوسی آگ پرست، اس کا بیٹا دوپہر کے وقت کھانا کھا رہا تھا، علانیہ طور پر کھانا کھا رہا تھا، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر علانیہ طور پر جو ہے کھانا بھی کھایا جاتا ہے اور لوگ جو ہے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کا احترام نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ مجبور ہے، شرعی طور پر کوئی مریض ہے، ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہوا ہے، اگر اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، بھائی رمضان کا احترام ہے، وہ گھر کے اندر چھپ کر کھا سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے۔ اسی طرح مجوسی کا بیٹا دوپہر کے وقت کھانا کھاتا ہے، اس کا باپ اس کو ڈانٹتا ہے کہ بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے مسلمانوں کا مقدس مہینہ رمضان المبارک ہے، اس کے اندر کھاتے پیتے نہیں ہے، اس کے اندر مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اور یہ جو ہے اس کے ادب و احترام کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مجوسی کی یہ ادا اتنی پسند آئی، علماء نے کتابوں کے اندر لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کی وجہ سے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ مسلمان صبح سے شام تک جو ہے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہی روزے کا نام نہیں، بلکہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان کی اندر والی کیفیت جو ہے وہ بدل جائے، ہمارے دل کے اندر خوف خدا آ جائے، خشیت الہی والی صفت پیدا ہو جائے، اور ہمارا جو ہے دل و دماغ یہ کہے کہ میرا رب ہر حال میں ہمیں دیکھتا ہے، وہ دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے، وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، وہ جو ہے دن کے سویرے میں بھی دیکھتا ہے، وہ تنہائی میں بھی دیکھتا ہے، وہ انسان کے اتنا قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی تمہارے قریب ہوں۔ جب یہ انسان کی یہ کیفیت بن جائے گی کہ میرا رب ہر حال میں مجھے دیکھتا ہے، پھر انسان کے لیے نیکی کرنی آسان ہو جائے گی، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ دوستو، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس کے اندر جتنا بھی ہو سکے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر کسی وجہ سے چھوڑ دیا، غیر رمضان کے اندر وہ 11 مہینے بھی روزے رکھتا رہے، اس کے اجر و ثواب کو وہ بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ ادھر جو مسلمان رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزے کے بدلے اس مسلمان کا جنت کے اندر عالی شان محل تیار کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی حوروں کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اور جنت کے اندر اس کے نام کے درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ ایک ایک روزے کا بدلہ اتنا بڑا ہے، اور اللہ قرآن پاک کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود اللہ دوں گا۔ دنیا کو کوئی بادشاہ ہمیں کہہ دے کہ بھائی یہ معاملہ میرا ہے، اس کی جزا میں تمہیں دوں گا، اس کے اوپر میرا ہاتھ ہے، یہ کام میں تمہارا کر دوں گا، دنیا کا بادشاہ کہہ دے، دنیا کا کوئی چھوٹا سا آدمی کہہ دے، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ فلاں بادشاہ نے کہہ دیا، فلاں وزیر نے کہہ دیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں اللہ خود دوں گا۔ یہ روزانہ اٹھنے والے جنازے، یہ روزانہ ہونے والے مساجد سے اعلانات ہمیں بار بار جھنجھوڑ رہے ہیں، ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی جانے والا یہ میسج چھوڑ کر گیا ہے کہ آج میری باری ہے، کل کو تمہاری باری ہے۔ ہم میت کو قبرستان کے اندر لے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے منو مٹی کے نیچے جو ہے دفن کر دیتے ہیں، اوپر جو ہے قبر کو بند کر دیتے ہیں، قبر بند ہو جاتی ہے، وہاں ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ بھائی سامان کو اٹھا لو، ہر چیز کو واپس لے آتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے، نہ انسان کے والدین ساتھ جانے والے ہیں، نہ بہن بھائی اولاد ساتھ جانے والے ہیں، نہ دوستی کے بڑے بڑے دعوے دار دوست ساتھ جانے والے ہیں۔ انسان کے ساتھ جانے والی اگر کوئی چیز ہے وہ اعمال حسنہ ہے، نیک اعمال ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں،
قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اگر اعمال برے ہیں یہ قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے جب قبر کا تذکرہ ہوتا آنکھوں سے آنسو بہ جاتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ صحابہ نے کہا عثمان آپ تو بخشے بخشائے ہو، اللہ کے محبوب کی زبانی آپ کے متعلق عثمان فی الجنہ کے کئی مرتبہ آپ کو سرٹیفکیٹ مل چکے ہیں، آپ تو جنتی ہیں۔ اس پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے بھائیوں میں تمہیں کیا بتاؤں، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں کامیاب ہو گیا تو آخری منزلوں میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ دوستو یہ قبر کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد میدان محشر کے اندر قیامت والے دن کھڑے ہونا ہوگا، اللہ کے حضور حاضری ہوگی۔ جس وقت یہ زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، بڑے بڑے پہاڑ رنگین اون کی طرح فضا میں اٹھتے ہوئے دکھائی دیں گے، ماں بیٹے کی جانب نہ دیکھے گی اور بیٹا ماں کی جانب نہ دیکھے گا۔ اس وقت کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، انسان اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی اپنے ہی پسینے کے اندر مکمل ڈوبے ہوئے گناہوں کی بدولت نظر آئیں گے۔ وہاں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اگر کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ جو وہاں جہنم سے بچ گیا، جو جنت میں داخل کیا گیا، کامیاب دراصل وہ ہے۔ آج ہم نے دنیا داری کو کامیابی سمجھ لیا، دنیا کے کوٹھی بنگلوں کو کامیابی سمجھ لیا، دنیا کے بڑے بڑے عہدوں کو کامیابی سمجھ لیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کل قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بچ گیا، جو جنت میں چلا گیا، کامیاب دراصل وہ ہے۔ لہذا یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ آنے والے سانس ہمارے لیے غنیمت ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ کب موت آنے والی ہے، کب اس کو موت کا جام پینا پڑے گا، منو مٹی کے نیچے جانا پڑے گا، تنہائی کے مسکن میں جانا پڑے گا۔ وہاں اعمال کی بنیاد پر قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ شیطان نے ایسا دھوکے کے اندر ڈالا، شیطان کہتا ہے کل سے روزہ رکھ لینا، کل سے نماز شروع کر لینا، کل سے قرآن پاک کی تلاوت کر لینا، کل سے زکوٰۃ ادا کر لینا، کل سے فصل کا عشر ادا کر لینا۔ شیطان نے ایسا دھوکے کے اندر ڈالا، غفلت کرتے کرتے سال ہا سال کی نمازیں چلی گئی، جمعے کی نمازیں چلی گئی، قرآن پاک کی تلاوت چلی گئی، اور اعمال حسنہ ہم سے چھوٹ گئے، یہاں تک کہ ہم جو ہے موت کے منہ پر پہنچ گئے اور بالآخر ہمیں موت آ گئی۔ اس لیے یہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، یہاں تک کہ دنیا کے اندر سکندر اعظم جیسا عظیم الشان بادشاہ بھی آیا، جس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹوں پر لاد کر لے جایا کرتے تھے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے کہا لوگوں جب مجھے غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، اس وقت میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر کر دینا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، عجیب بات کرتے ہو۔ اس پر سکندر اعظم جیسے عظیم الشان بادشاہ نے کہا کہ میں دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ سکندر اعظم جیسا عظیم الشان بادشاہ جس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹوں پر لاد کر لے جایا کرتے تھے، آج دنیا سے گیا ہے تو دونوں ہاتھ خالی لے کر گیا ہے۔ ہم نے بھی دنیا سے خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ جانا ہے۔ عقل مند انسان اس کو کہا گیا جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، دعا کرتے ہیں اللہ پاک مرحومہ کی مغفرت فرمائے، تمام انسانیت کی اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پروردگار ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ قبولیت کا وقت ہے اور افطاری کے وقت تو دعائیں قبول کرتا ہے، تیری طرف سے دعا رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اس مقصد میں کامیابی نصیب فرما۔ ہمارے بھائی انور صاحب، بھائی اصغر صاحب، ان کی والدہ ماجدہ، تیری امانت تیرے پاس پہنچ چکی ہے، یا اللہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اس کے علاوہ ان کے خاندان کے جتنے بھی چھوٹے بڑے افراد تیری امانتیں تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں یا جسمانی بیمار ہیں، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، ہم سب کے والدین، اساتذہ، متعلقین، رشتہ دار، عزیز و اقارب، بہن بھائی، یا اللہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو بھی قبر حشر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سعادت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان اور اعمال صالح والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کلمے والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ دین اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے ہم سے آج تک کبیرہ، صغیرہ، علانیہ، خفیہ گناہ ہو چکے ہیں، ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار ہم بڑے گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ اپنے محبوب کے امتی ہونے کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا والے کام ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دین اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما۔ جتنا بھی انہوں نے صدقہ خیرات کیا، جتنا بھی گھر کے اندر پڑھائی ہوئی، یا اللہ جو کچھ بھی پڑھا گیا، جو بھی اصالہ ثواب کی صورت اختیار کی گئی، سب کا ثواب یا اللہ مرحومہ کی روح کو پہنچا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی شیان شان ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔